मेरी नौकरानी हर वक्त मुझे कहती कि तेरी माँ पर खुदा का अजाब आएगा, ये मरेगी तो इसे कब्र भी जगह नहीं देगी। मैं उसकी बात सुनकर काम जाती और उसे थप्पड़ मार देती। मुझे समझ ना आती कि नौकरानी हर वक्त मेरी माँ को बद्दुआएं क्यों देती है। शादी के 5 साल बाद मुझे तलाक हुई थी और मैं माँ के साथ रहती थी। एक दिन मैं अम्मी के कमरे में गई तो मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मेरा कलेजा फट गया। दिल किया कि मैं अपनी माँ को गर्दन से पकड़कर मेरी सास ने मेरे शोहर के मुंह पर हाथ रखा हुआ था, मगर उसके हाथ रखने से पहले ही मेरे शोहर ने तलाक के 3 लफ्ज बोलकर मेरी जिंदगी उजाड़ दी थी। मैं बेयकीनी से कभी अपनी सास को देखती तो कभी अपने शोहर को। वो दोनों ही मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी सास ने कभी मुझे किसी बात पर ताना नहीं दिया था और ना ही कभी मेरे खिलाफ कोई बात की थी, मगर आज वो भी बेबस थीं, क्योंकि मेरा शोहर जो जुमला अदा कर चुका था, जो किसी भी औरत के दामन पर सारी जिंदगी के लिए दाग बन जाते हैं। मैं आंखें फाड़े अपने शोहर को देख रही थी, जो मेरे सामने खड़ा मुझ पर कयामत ढा चुका था। और फिर जब वो कमरे से निकल कर जाने लगा तो मैंने भागकर उसे पीछे से पकड़ लिया था। मेरे इस तरह पकड़ने पर उसने मुझे जोर से धक्का दिया और कहने लगा कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे हाथ मत लगाओ। इससे पहले कि मैं गिर जाती, मेरी सास ने मुझे संभाला और अपने बेटे को बुरा भला कहने लगी। वो खुद भी रो रही थी। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शोहर ने ऐसी हरकत की है। मेरा शोहर कमरे से निकलकर चला गया था और मैं सकते के आलम में ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ये सब क्या हो गया है। मैं चकरा कर अपनी सास के बाजुओं में ही झूल गई थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठाया, मेरे चेहरे पर पानी मारा और मुझे सीने से लगा लिया। उनकी कुर्बत मिली तो मैं ज़ारो कतार रोने लगी। ये रोना शायद जिंदगी भर के लिए मेरे नसीब में लिखा था। मैंने हकलाते हुए अपनी सास से कहा कि अम्मी, आपने सुना कि आज सच में अनवर मुझे तलाक दे गए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने 5 साल उनकी खिदमत की है, अपनी जिंदगी के 5 साल उनके नाम किए हैं, और आज वो अचानक से मुझे तलाक के 3 लफ्ज कहकर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करके चले गए हैं। अनवर तो हमेशा यही कहा करते थे कि वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगे। उन्हें तो कभी इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हमारे बच्चे नहीं हैं। तो फिर आज क्यों उन्होंने मुझ पर ये जुल्म किया है। मेरी सास ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी कि बेटी, मुझे भी नहीं पता अनवर को ये क्या हो गया है, उसने ये हरकत क्यों की है। वो तो खुद तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, फिर कैसे तुम्हें तलाक दे गया है। मैं तो खुद तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मेरे बेटे ने जो किया है, मैं किसी भी तरह से उसे ठीक नहीं कह सकती। इस दुनिया में बहुत से लोग बे औलाद होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते खत्म कर दिए जाएं। मैं और मेरी सास कई घंटों एक दूसरे से लगकर रोते रहे, लेकिन अब इस रोने से कुछ हासिल तो नहीं होने वाला था। बिलाखिर मैंने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और एक आखिरी नजर घर पर डाली। ये घर नहीं, एक महल था। अनवर बहुत ही अमीर था, यहाँ किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन अगर कोई कमी थी तो वो औलाद की थी। मैं अपने ख्वाबों की किरचियां समेटते हुए वापस अपने घर चली आई। वापसी का ये सफर बहुत अजियतनाक था। रह रहकर एक एक याद मुझे डस रही थी। 5 साल बहुत अहमियत रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल अनवर को और उसके घर को दिए थे। मेरी आज छोटी से छोटी बात अनवर से जुड़ी थी। मैं चाहकर भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मुझे तो ये तक नहीं पता चला था कि कब मेरी सास ने मुझे गाड़ी में बिठाया और कैसे मेरा ड्राइवर मुझे यहाँ तक छोड़कर गया है। माँ ने मुझे दरवाजे पर इस तरह देखा तो कुछ हैरान हुई और कहने लगी, क्या हुआ है, तुम सामान लेकर क्यों आई हो, खैर तो है ना। मैंने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि अम्मा, मेरी तलाक हो गई है, अनवर ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर ना कोई रंग आया था और ना ही उसे कोई हैरानी हुई। वो बस खामोशी से मुझे देख रही थी, जैसे मैंने उन्हें कोई नॉर्मल सी बात बताई हो। अलबत्ता मेरे छोटे भाई को बहुत सदमा हुआ था। वो मेरे पास आया, मुझे कमरे में ले गया, पानी पिलाया और हिम्मत देने लगा।
وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں انور بھائی سے خود جواب مانگوں گا۔ وہ آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اماں بھی پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بھائی کی بات سنتے ہی اماں نے سخت لہجے میں کہا کہ انور سے سوال جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی میری بیٹی طاہرہ کو طلاق ہو چکی ہے اور طلاق کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تم انور سے جھگڑا کر کے کچھ حاصل نہیں کرو گے، وہ ہمارا تماشا بنائے گا، سب کو کہے گا کہ طاہرہ بانجھ تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ اماں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے منہ سے بانجھ کہہ رہی تھی، اب میں کیا کرتی؟ اماں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے منہ سے بانجھ کہہ رہی تھی، میں کسی غیر سے کیا امید کرتی؟ بھائی نے غصے میں اماں کو دیکھا تو اماں کہنے لگی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، جب تم جا کر اس سے پوچھو گے کہ میری بہن کو طلاق کیوں دی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے آگے سے وہ کیا جواب دے گا؟ کیا اس کے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی؟ اس نے تو پھر تمہاری بہن کو 5 سال اپنے گھر میں رکھ لیا، ورنہ مرد تو پہلے ہی سال طلاق دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ انور کروڑ پتی آدمی ہے، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے بھی تو اپنی جائیداد کے لیے کوئی وارث چاہیے، کب تک وہ خالی طاہرہ کی محبت سے دل بہلائے گا؟ اماں کے کڑک جملوں پر بھائی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ طاہرہ، تمہیں میری بات بری لگی ہو لیکن یہی سچ ہے، مرد اولاد کے بغیر بیوی کا نہیں ہو سکتا، اولاد ہی ماں باپ کے پیروں کی زنجیر ہوتی ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مرد اپنی اولاد کی شکل دیکھتا ہے، تم نے تو اسے یہ خوشی ہی نہیں دی، پھر وہ تمہیں کیوں برداشت کرتا؟ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، طاہرہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب تم اس بات کو قبول کر لو کہ تم اپنے شوہر کو اولاد نہیں دے سکی اور اسی وجہ سے اس نے تمہیں چھوڑا ہے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جو حد سے زیادہ جوان اور خوبصورت تھی، بیوہ ہونے کے باوجود بھی ان کے چہرے پر میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، وہ مجھے ہمیشہ بہت مضبوط نظر آتی تھی اور آج بھی وہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بیٹی کی طلاق ہونے پر ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ جس طرح وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آس پڑوس کی عورت ہو جو یہ خبر سن کر مجھ سے ملنے آئی ہو۔ مجھے اپنی ماں سے کم از کم اس رویے کی امید ہرگز بھی نہ تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ جائے گی اور انور سے جھگڑا کرے گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن اماں تو بڑے آرام سے مجھے ہی صبر کرنے کا کہہ رہی تھی۔ رو رو کر میرا حال خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میں اپنے کمرے میں ٹھیک ہوں۔ اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں اور میں بستر پر لیٹتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ ایسے لگتا تھا کہ کل ہی کی تو بات ہے کہ میرا اور انور کا رشتہ طے ہوا تھا اور انور نے اپنی محبت سے مجھ سے شادی کی تھی۔ جس کسی نے بھی ہم دونوں کو دیکھا چاند اور سورج کی جوڑی کا خطاب دیا تھا۔ میری ساس مجھ پر صدقے واری جا رہی تھی، میں صرف ان کے بیٹے کی پسند نہیں تھی بلکہ انہیں بھی بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ شادی پر ہم دونوں کو نہ جانے کسی کی ایسی نظر لگی کہ سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میری ساس اور شوہر دونوں ہی اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن سب نے صاف کہہ دیا کہ میں امید سے نہیں ہو سکتی۔ یہ خبر مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی، لیکن میری ساس نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ وہ ہرگز بھی پرانے زمانے والی ساس ثابت نہیں ہوئی تھی جو بہو کے بانجھ پن کا سن کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی، بلکہ میری ساس تو بہت نیک اور محبت کرنے والی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، اولاد اللہ کی دین ہے، اگر اللہ چاہے تو ہو جائے گی، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوگی، یہ سب انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تم بس دعا کرتی رہو، ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اوپر والا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساس کی باتیں سن کر میرے بے قرار دل کو کچھ قرار آ گیا تھا اور میرے شوہر انور نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے سسرال میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں تھا، البتہ میں ہی تھی جو ہر وقت اولاد کی تمنا کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔
साल पर साल गुजरते चले गए और हमारी शादी को 3 साल गुजर गए। एक रोज मैंने अनवर को कहा, हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। लेकिन जब ये बात मेरी अम्मा तक पहुंची तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है किसी गैर की औलाद को गोद लेने की। अम्मा ने मुझे ऐसे ऐसे नुकसानात गिनवाए कि मेरा दिल कांप उठा था। मैं सोचने लगी कि अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। अगर मैं किसी गैर के बच्चे को लाऊंगी तो ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर कल को मेरे अपने बच्चे हुए तो मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचकर मैंने खुद ही अपना इरादा तर्क कर दिया। अनवर ने तो ना पहले कुछ कहा था और ना ही बाद में कुछ कहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। मेरा छोटा भाई कॉलेज जाता था, इसलिए अक्सर अम्मा दिन में हमारे घर चली आती थी। मेरा घर भी बहुत ही करीब था। मैं घर के कामों में लगी होती तो वो थोड़ा बहुत वक्त मेरी सास के पास बैठ जाती और फिर बाकी का वक्त अनवर के साथ गुजार देती। अनवर का अपना कारोबार था। वो कभी दफ्तर जाते तो कभी घर ही से काम कर लेते। उनके मुलाजमीन ही इतने थे कि उन्हें ज्यादा काम काज की जरूरत नहीं थी। जब वो घर पर ना होते तो मुझे उनकी फिक्र सताती और घर की खामोश दीवारें मुझे खाने को दौड़ाती थी। इसीलिए अम्मा के आने से हमारे घर में रौनक आ जाती थी और मुझे बच्चों की कमी का एहसास ना होता था। अम्मा थोड़ी शौक और चंचल सी थी। वो देखने में भी मेरी बड़ी बहन जैसी ही लगती थी। अनवर से भी उनकी काफी अच्छी बातचीत थी और उनके आने से अनवर भी खुश हो जाते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। इसी तरह मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। जो भी मुझे देखता वो हैरान होता कि मेरे शोहर ने इन 5 सालों में कभी औलाद को लेकर मुझसे कोई बात नहीं की थी, न कभी कुछ बुरा कहा था। बल्कि हमारा रिश्ता तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया था। हर कोई कहता है शोहर हो तो अनवर जैसा, बीवी को उफ तक नहीं करता। मैं भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी क्योंकि शोहर के बाद मेरी सास का रवैया भी बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन अचानक ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। ये हमारी शादी की सालगिरह का दिन था। अनवर घर आए तो उनका मिजाज कुछ अजीब सा था। वो आज कुछ खामोश खामोश लग रहे थे। मैंने घर में केक भी बना दिया था और बिरयानी भी। इससे पहले कि मैं केक लेकर आती और अनवर को याद दिलाती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, उन्होंने कुछ कागज मेरे हाथ में पकड़ाए। मुझे लगा कि शायद वो मेरे लिए सालगिरह का तोहफा लेकर आए होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने वो कागजात खोलकर देखे, मुझे लगा कि मैं अपने कदमों पर खड़ी ना रह सकूंगी। वो तलाक के कागजात थे और फिर अचानक से अनवर ने खड़े खड़े मुझे 3 बार तलाक दे दी थी। मुझे कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था और फिर सब कुछ होता ही चला गया और मैं अपने घर वापस पहुंच गई। बहुत से सवालात थे जो दिल में मचल रहे थे। अगर बच्चों की वजह से अनवर ने मुझे तलाक दी थी तो इतने साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी, और अगर कोई और बात थी तो मुझे क्यों इल्म ना हो सका था। मेरे और अनवर के दरमियान इतनी दूरी कैसे पैदा हो गई थी, मैं तो अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी। मैं बस अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही थी। मुझे कमरे में पड़े पड़े शाम होने लगी थी जब घर की मुलाजमा मेरे पास आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो कहने लगी कि बीबी जी, आप सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही आपने कुछ खाना खाया है, थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। मैंने नजर उठाकर मुलाजमा को देखा जो तकरीबन पिछले 25 साल से हमारे घर काम कर रही थी। वो मेरे अब्बा की वफादार थी। मुझे उससे बहुत उनसियत थी, इसीलिए उसे देखते ही मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है, जो कुछ आपके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आपकी तलाक आपकी माँ की वजह से हुई है। उस औरत ने तो अपनी बेटी का घर भी नहीं छोड़ा। आप देखिएगा, इस औरत को अल्लाह पाक बहुत सख्त सजा देगा, कब्र भी इसे जगह नहीं देगी। मुझे मेरी नौकरानी की बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक थप्पड़ उसे मारा और कमरे से निकाल दिया। वो मेरी माँ के बारे में ऐसे क्यों बोल रही थी। नौकरानी कमरे से जा चुकी थी मगर उसकी बातें मेरा दिमाग खराब कर रही थी। मुझे लगा शायद वो ये बात कहना चाह रही है कि अम्मा ने मुझे बच्चा गोद न लेने दिया और इसी वजह से मुझे तलाक हुई है। मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और खाना साइड पर रख दिया। मेरे हलक से तो एक निवाला भी नहीं उतरने वाला था।
رات کے وقت بھائی کمرے میں آیا، اس نے اس طرح کھانا سائڈ پر رکھے دیکھا تو زبردستی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کہنے لگا کہ طاہرہ، زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور حالات سے لڑنا سیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب کب تک سوگ مناؤ گی؟ میں بولی، بھائی، پچھلے 5 سالوں میں انور نے کبھی مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں نے انہیں اولاد نہیں دی ہے، پھر اچانک انہوں نے مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ مجھے یقین ہے بات کچھ اور ہے، کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کس وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا ہے تو میرے بے قرار دل کو سکون آ جائے گا۔ بھائی نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگا، آج نہیں تو کل تمہیں سب پتہ چل ہی جائے گا۔ بھائی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور نیند کی دوا دے کر چلے گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو ایسے لگا کہ جیسے میں نے رات کو کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو، لیکن جب آس پاس نظر دوڑائی تو میں اپنی ماں کے گھر پر ہی تھی۔ میں ایک دفعہ پھر سے رونے لگی تھی۔ دوپہر کے وقت ملازمہ صفائی کے لیے آئی تو میں اس سے باتیں کرنے لگی، اسے انور کے قصے سنانے لگی۔ وہ خاموشی سے صفائی کرتے کرتے میری باتیں بھی سن رہی تھی، اور جب صفائی مکمل ہوئی تو کہنے لگی کہ بی بی جی، آپ کی اماں ہی آپ کی دشمن ہے، اسی نے آپ کو ڈسا ہے۔ مجھے آج پھر غصہ آ گیا تھا، بھلا کوئی ماں اولاد کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ کیوں اماں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ میری اماں تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اولاد ہونا اور نہ ہونا تو خدا کی طرف سے ہے۔ نوکرانی کمرے سے جا چکی تھی، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی، کھل کر کہتی بھی نہیں تھی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ہماری نوکرانی جو بھی بات کرتی وہ کوئی نہ کوئی ایسی ہی بات کہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے یا پھر میرا دماغ خراب کرنا چاہتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں کچھ بہتر ہوتی جا رہی تھی، دل اس حقیقت کو قبول کرنے لگا تھا۔ اب میں کمرے سے نکلتی تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اماں سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی۔ وہ کہاں جاتی تھی، کیا کرتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں پوچھتی تو کہتی کہ میرا گھر میں دل نہیں لگتا، پہلے تمہارے گھر چلی جایا کرتی تھی، اب تو تم خود یہیں آ کر بیٹھ گئی ہو، میں آس پڑوس میں دل لگا لیتی ہوں۔ میں اماں سے کہتی کہ میرے ساتھ وقت گزاریں، مجھ سے باتیں کریں، میرا دل بہل جائے گا، لیکن اماں کو فرصت ہی نہیں تھی۔ مہینہ گزرا تو اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، نہ جانے کس کے گھر سے کیا کھا کر آئی تھی، جو الٹیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بھائی اماں کو ہسپتال لے کر گیا۔ میں نے سوچا کہ اماں کے دھلے ہوئے کپڑے ان کی الماری میں رکھ دوں۔ رجو نے آج پتہ نہیں کیوں چھٹی کی تھی اور گھر کے زیادہ تر کام میں نے ہی نپٹائے تھے۔ اماں کے دھلے ہوئے کپڑے ان کی الماری میں رکھنے لگی تو اچانک ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو مجھے لگا کہ کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہے۔ اگر یہ کاغذات میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں مر کر بھی اس بات پر یقین نہ کر پاتی۔ میں ان کاغذات کو دوپٹے میں چھپائے کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں اور بھائی گھر لوٹے تھے۔ بھائی کے چہرے پر 12 بجے تھے، اماں بھی بہت خاموش سی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تب بھائی کہنے لگا، یہ تم اماں سے پوچھو، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہماری بیوہ ماں امید سے ہے اور بہت جلد ایک بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ بھائی کی بات سن کر بھی میں پرسکون بیٹھی تھی۔ میری اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بھائی بھی پوچھنے لگا، طاہرہ، کیا تمہیں حیرت نہیں ہو رہی، اماں پر غصہ نہیں آ رہا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور وہ کاغذات ان کے آگے لہرا دیے جو میرے پاس تھے۔ وہ میری ماں کا نکاح نامہ تھا، وہ نکاح جو انہوں نے میرے شوہر انور کے ساتھ کیا تھا۔ بھائی کہنے لگا، یہ کیا ہے اماں، کیسے انور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں؟ جس آدمی نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی، آپ نے اس سے شادی رچا لی، آپ کیسی ماں ہیں؟ اماں خوشی سے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی، خبردار، اب جو تم دونوں نے مجھے اماں کہا میں تنگ آ گئی ہوں۔ اتنے بڑے بچوں کے منہ سے ماں کا لفظ سن سن کر میں کوئی عمر رسیدہ عورت نہیں ہوں۔ میری اور طاہرہ کی عمر میں کوئی 2-4 سال کا فرق ہوگا۔ تمہارے باپ نے میری غریبی کا فائدہ اٹھایا اور تم دونوں کی سکی ماں کے مرنے کے بعد مجھ سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت میں 13 سال کی تھی جب دلہن بن کر اس گھر میں آئی اور تم دونوں بچوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ آخر کب تک میں بیوگی کا لباس اوڑھ کر رکھوں گی؟ میں بھی سجنا سنورنا چاہتی ہوں،
خوش خوش رہنا چاہتی ہوں۔ اس طاہرہ نے انور کو دیا ہی کیا تھا، ایک بچہ تک تو دے نہیں سکی۔ میں نے اپنی خوبصورتی، اپنی محبت سے نہ صرف اس کا دل جیتا بلکہ اس نے مجھ سے شادی بھی کی ہے اور اب میں اسے اولاد کی خوشی بھی دینے والی ہوں۔ جلد ہی انور مجھے یہاں سے لے جائے گا اور میں اس کے گھر میں راج کروں گی اور تم اپنی بہن کو خود سنبھال کے رکھو۔ ہماری ستیلی اماں خوشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ بھائی مجھے دیکھ رہا تھا اور میں ہماری ماں کو۔ یہ ان کا کون سا چہرہ تھا؟ بھلے وہ ستیلی ماں تھی لیکن ہم نے انہیں سکی ماں کی طرح پیار کیا تھا۔ وہ جب بھی میرے گھر آتی تو میں انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے گھر میں کس نیت سے آتی ہیں۔ میرا بڑا سا گھر، امیر اور خوبصورت شوہر ان کی نظروں میں کھٹک رہا تھا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ ہماری ملازمہ رجو اسی لیے مجھے کہتی تھی کہ آپ کی اماں نے آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، خدا اسے معاف نہیں کرے گا۔ رجو کو ہر بات کی خبر تھی۔ وہ گھر میں رہنے والی ایسی ملازمہ تھی جس کی نظر ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر ہوا کرتی ہے۔ اماں نے انور کو فون کر دیا تھا کیونکہ شام کے وقت انور آئے تھے اماں کو لینے کے لیے۔ میں نے نظر بھر کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل سے ان کی محبت خود بخود مٹ گئی تھی۔ مجھے وہ وجہ سمجھ آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا تھا۔ انور کی نظریں جھکی ہوئی تھی، شاید وہ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اماں انور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ گھر میں صرف میں اور میرا بھائی رہ گیا تھا۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد میرے بھائی نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا۔ لڑکا بہت اچھا اور نیک تھا۔ اس کی بیوی تیسرے بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بھائی نے سادگی سے میری شادی کر دی۔ وہ دونوں چھوٹے بچے میری گود میں آئے تو مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی بھی مکمل ہو گئی ہے۔ میں اپنے دوسرے شوہر اویس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ خدا نے میرے نصیب میں وہ خوشیاں لکھ دی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں اور انور کس حال میں ہیں، نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ لیکن کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جسے اپنی ماں سمجھا، اپنے دل کی ہر بات اسے بتائی، وہی میری خوشیوں کی دشمن نکلی۔ ہر ستیلی ماں بری نہیں ہوتی، لیکن کچھ عورتیں ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتی۔